آباد ٹاپک چلے گا. یہ موضوع چونکہ ایک نشست یا ایک پروگرام کے اندر اس کو ہم کمپائل نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کو کئی ایک ساتھ یا کئی سلاسل کے اندر ہمیں کمپلیٹ کرنا ہوگا. اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے میزبان ممتاز عالم دین انجینئر حافظ طیب میلادی صاحب، اور ہمارا پروگرام ہے جنات کی حقیقت. انجینئر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. اور آپ سے پہلا سوال ہے، چونکہ جیسے میں نے انٹرو میں عرض کیا کہ یہ کئی سلاسل یا کئی اقساط کے اندر یہ پروگرام ہمارا کمپلیٹ ہوگا، تو آج اس سلسلے کا جو پہلا سوال بنتا ہے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے. قرآن پاک کی آیات مبارکہ یا قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں جنات کی حقیقت سے آشنا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی پروگرام میں یاد کرنے کے لیے. آپ نے بہت اچھا اور اہم سوال کیا ہے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن شریف کے اندر واضح طور پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جن ایک مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، اور وہ ایسی مخلوق ہے جو کہ عام انسانوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کی تخلیق نار یعنی آگ سے کی گئی ہے. اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت اور طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ مختلف قسم کی شکلیں وہ اپنا سکتے ہیں اور مختلف روپ وہ دھار سکتے ہیں. تو یہ جن جو ہیں یہ موجود ہوتے ہیں، اگرچہ انسانی آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا جو ہے نا وہ احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن جنات بہرحال حقیقت میں موجود ہیں جس پر قرآنی آیات شاہد ہیں. اور احادیث مبارکہ میں بے شمار واقعات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات کے ساتھ باقاعدہ طور پر انٹریکشن ہے اور استادی شاگردی والا معاملہ ہے. اور اس طرح کے کئی معاملات ہیں جس سے یہ واضح طور پر نظر آتا ہے، ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جنات موجود ہیں اور یہ حق ہیں اور ان کی حقیقت ہے. قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے متعلق فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ جنات کا کئی جگہ پر قرآن شریف میں ذکر موجود ہے، بلکہ ایک پوری باقاعدہ سورہ جن کے نام سے بھی قرآن شریف میں موجود ہے، جس سے مزید بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن موجود ہوتے ہیں اور ان کی حقیقت ہے. من الجنۃ والناس یتخبطہ الشیطان والمس سے اس طرح سے کئی آیات مبارکہ موجود ہیں جو کہ جنات کے ہونے پر شاہد ہیں. اور احادیث مبارکہ کی طرف چلیں تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کئی واقعات موجود ہیں جن کا احاطہ کرنا ابھی ممکن نہیں ہوگا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جنات موجود ہیں. اور اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ اگر جنات کی حقیقت کا انکار کرتا ہے اور جنات کو سرے سے ہی نہیں مانتا تو وہ قرآنی آیات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کے بالکل خلاف جا رہا ہے، جس سے بچنا چاہیے. انجینئر صاحب، آپ نے فرمایا کہ جو اس حقیقت کا انکار نہیں کرتا، تو کیا وجہ ہے جو اس حقیقت کا انکار کرتا ہے یا جو جنات کی موجودگی کا انکار کرتا ہے وہ قرآن پاک کی خلاف ورزی کرتا ہے یا قرآن پاک کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عوام کے اندر جاہل عاملین یا عوام کی جہالت اور تعلیم سے وابستگی نہ ہونے کی وجہ سے ہر معاملے کے اندر جنات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے؟ اور یہ ایسا حساس معاملہ ہے جس میں جو ہماری عوام ہیں یا جو لوگ ہیں نہ صرف اپنا پیسہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، بلکہ دیکھا گیا ہے اور عام مشاہدے میں بات آئی ہے کہ وہ عاملین ان سے ایسے عمل کرانے کو یا ایسی جملے کہلوانے کا کہتے ہیں کہ جن سے وہ اپنی جہالت کی بنا پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو حساسیت کو بھی ہم نے اپنے اس سلسلے کی کوشش میں لے کر آنا ہے کہ عوام کو ہم نے ایٹ لیسٹ اتنی اویئرنیس ضرور دینی ہے کہ اس حقیقت کے ساتھ وہ آشنا بھی ہوں اور قرآن و سنت کی موجودگی میں مصنوع دعاؤں کی روشنی میں جو جنات سے یا شریر چیزوں سے حفاظت یا بقا کی تعلیم دی گئی ہے وہ ان تک پہنچانی ہے، تاکہ یہ جہالت کی بنا پر اپنا ایمان ضائع نہ کر سکیں. اس کے اوپر میں پلیز بتائیے. جی ملک صاحب، آپ نے بہت اچھے ایشو کی طرف اہم عوام کی توجہ جو ہے وہ دلانے کی کوشش کی ہے. اس پر میں عرض کروں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جنات اور اس کی حقیقت اور ان کے
وجود اور ان کی جو کارستانیاں ہیں اس پر دو گروہ موجود ہیں، اور دونوں ہی ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ افراد کا شکار ہو چکا ہے اور دوسرا جو ہے وہ تفرید کا شکار ہو چکا ہے۔ یعنی ایک نے تو سرے سے ہی جنات کا انکار کر دیا کہ جنات جیسی کوئی مخلوق موجود ہی نہیں ہے، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ اس کے موجود ہونے اور اس کی حقیقت میں اتنا مگن ہو چکا ہے کہ وہ اگر اس پر کوئی بیماری بھی آ جاتی ہے، مرگی آ جاتی ہے، کوئی اور قسم کا اٹیک یا کسی قسم کی بیماری آ جاتی ہے، تو وہ اتنا نفسیاتی ہو چکا ہے کہ وہ اس بیماری کو بھی جنات کا نام دے دیتا ہے کہ اس پر جنات حاوی ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں افراط و تفرید دونوں سے بچتے ہوئے درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے، جس کے اندر جنات کا انکار بھی نہیں کیا جائے گا اور اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جائے گا کہ جنات انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جنات جو ہے وہ انسانوں کی شکلیں اختیار کرتے ہیں، انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور انسانوں کے اوپر حاوی بھی ہو جاتے ہیں، ان کے اندر حلول بھی کرتے ہیں۔ جس طرح کہ وہ بڑا مشہور و معروف ایک واقعہ تھا، حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک کفار نے ایک بت بنایا ہوا تھا، اس بت کے اندر ایک کافر جن داخل ہو گیا، اس بت کے اندر داخل ہو کر بولنے لگا اور اس نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب شروع کر دی۔ تو کفار کہنے لگے کہ دیکھیں ہمارا بت تو بولتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بت بولتا نہیں ہے، یہ تو بات بھی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب روانہ ہو جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس کے اوپر کچھ مشقت کے آثار ہیں کہ گویا وہ کوئی مشقت کر کے آیا ہے۔ تو وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جن نے بت کے اندر داخل ہو کر آپ کی گستاخی کی تھی، میں نے اسی بت کے اندر داخل ہو کر آپ کی مدح سرائی بیان کیا اور اس جن کو میں واصل جہنم کر کے آیا ہوں۔ تو اس سبحان بات کو اللہ۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آبرو اور تکریم کی بات تو ہے ہی ہے، اور جو جن بت کے اندر حلول کر کے اور انسانوں کو گمراہ بھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور دوسری طرف جنوں کے نیک ہونے کی بات آپ دیکھیں کہ جن اسی بت کے اندر حلول کر کے ان کو نیک ہونے کی دعوت بھی دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، یہ بت تو جھوٹے ہیں، اس کے اندر جن نے داخل ہو کر تمہیں گمراہ کر دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے، تو اس افراط و تفرید کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کے اندر، گلی کوچوں کے اندر جاہل قسم کے عامل بھی بیٹھ گئے جو لوگوں کا ایمان بھی خراب کر رہے ہیں اور ان کے مال بھی بٹور رہے ہیں۔ نفسیاتی مریضوں کو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جنات حاوی ہو چکے ہیں۔ اگرچہ جنات کے حاوی ہونے کے کیسز بھی موجود ہوتے ہیں، جنات حاوی بھی ہوتے ہیں، انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ ریئر معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ جنات آبادیوں کے اندر نہیں رہتے، یہ ویران جگہوں پر، پہاڑوں کے اندر، بے آباد وادیوں کے اندر جا کر اپنا بسیرا کرتے ہیں، اور جب کوئی انسان غلطی سے وہاں پر چلا جائے اور وہاں پر کسی جنات کی کسی خطونوش کی اشیاء کو یا ان کے گھروں کو نقصان پہنچا دے، تو پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ جنات اس پر حاوی ہو جاتے ہیں یا نقصان کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس قسم کے واقعات کے اندر انسانوں کے اوپر جنات کا حاوی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر آبادیوں کے اندر روزمرہ کے مسائل، اگر کسی کو مرگی کا دورہ ہے یا کوئی اور دورہ پڑا ہے تو اس کو یہ کہہ دینا کہ تیرے اوپر جن حاوی ہو گیا ہے اور اس سے پیسے بٹورنا اور مال بٹورنا اور پھر اس کا ایمان تباہ کرنا، یہ خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور وہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جاہلیت کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر تفرید کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جی، آپ نے بڑی انداز میں نشان فرمائی کہ جنات کس قسم کے علاقے میں ہوتے ہیں اور کس قسم کے وجہ سے یا کس قسم کی ایکٹ کی وجہ سے وہ انسان کو یا کسی بھی اور چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یعنی ہم سے آپ کی سوال پوچھنے والے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے اندر بھی دو قسم کی گروہ پائے جاتے ہیں، ایک شریف جن اور ایک جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچانے والے۔ اسی طرح مسلمان جن اور غیر مسلم جن، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا آپ نے واقعہ بتایا، تو وہ تو غیر مسلم جن ہے، یعنی مسلمان جن اور غیر مسلم جن، شریف جن اور ایک نقصان کرنے والا جن۔ یہ تو ہم آج کے سلسلے کے اندر آپ سے سمجھ پائے
اور عرض کروں ویورز کی سہولت کے لیے کہ جنات کی حقیقت اس ٹاپک کو ہماری ٹیم نے اس لیے چنا اور اس کے اوپر ہم اس وجہ سے روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہر طرف بالخصوص ہمارے ملک میں یا برصغیر پاک و ہند کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جنات کے بارے میں عوام کو گمراہ کر کے سادہ لو انسانوں کو، چاہے جس کا سر درد ہے، چاہے کسی کو کوئی وائٹامن کی کمی ہے، کسی کو خوراک اس نے اچھی نہیں لی بچپن میں، اس کو جنات کے اثرات کیا کر اتنا وہ ذہنی طور پر معاف کر دیا جاتا ہے، اس کو اتنا قائل کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس جنات نکلوانے کے چکر میں اس جھوٹے عامل کو نہ صرف اپنے بے بہا دولت دے بیٹھتا ہے بلکہ بعض اوقات ایسے خفیہ کلمات بھی کہہ بیٹھتا ہے جس سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس سلسلے کی کوشش کو ہم جاری رکھیں گے اور جنات کی حقیقت کے بارے میں مزید جو انفارمیشن ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اولیاء کرام کے اعمال کی روشنی میں ہم اپنے ویورز تک ضرور پہنچاتے جائیں گے۔ کل اسی سلسلے کی اگلی کوشش میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دی